میں اعتدال والا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا تو قائل ہے اور اس انداز سے مانتا اور بیان کرتا ہے جو رستہ قرآن و سنت نے دیا ہے۔ ایسے لوگ دراصل حضرت علی سے ایک محب ہیں اور ان سے سچی محبت رکھتے ہیں، ان کے مشن پر چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں نعرہ لگایا جاتا ہے، میری کشتی پار لگا دینا یا علی یا مشکل کشا۔ کشتی پار لگانے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ فَإِذَا رَكِبْتُمْ فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کہ جب مشرکین مکہ کشتی پر سوار ہوتے تھے، کشتی ڈوبنے لگتی تھی، ہچکولے کھانے لگتی تھی، کہتے تھے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ایک اللہ کو پکارو۔ آگے کیا کہا صاحب؟ فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون۔ اور جب کشتی ڈوبنے سے بچ جاتی پھر شرک کرنے لگ جاتے، یا حبل یا لات یا عزا یا منات۔ لیکن اس دور کے مشرک اور آج کے مشرک کا ایک اعتبار سے کچھ فرق ہے۔ وہ تو کشتی ڈوبتے کہتا تھا ایک اللہ کو پکارو، اور آج کہا جاتا ہے صدمے مصیبتیں اور گرا ہوا پریشانی میں کہتا ہے کہ میری کشتی پار لگا دینا یا علی یا مشکل کشا۔ یا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں؟ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں عرفت بربی فسق العزائم، میں نے رب کو اس طرح پہچانا ہے کہ میں ایک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، رب ہونے نہیں دیتا، میں دیکھتا سوچتا ہوں وہ کون سی ذات ہے جو میرے ارادے میں رکاوٹ اور حائل ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، میں نے اللہ کو ایسے پہچانا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے ایسے قدم اٹھایا نہ گیا، لوگوں میں اپنے قدم اٹھانے پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا عقیدہ۔ مشکل کشا کی بڑی صفات ہے، 3 صفات بنیادی یاد کر لیں۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ سب سے زیادہ طاقتور ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، بڑا مقام ہے، لیکن مشکل کشا مار کے نعرے آکھے علی مشکل کشا، جو کربل جو نہ سکے کنبا بچا، علی کھاوے علی کدی ستا علی، علی شیر جرار کدی ہو جے بیمار، جڑا ہوئے بیمار او نہیں مشکل کشا، جڑا ہوئے بیمار او نہیں مشکل کشا۔ بس ایک اللہ کی ذات ہے، وہ مشکل کشا ہے۔ حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ کیوں؟ اگر وہ خود کمزور ہوا، مشکل کشا خود کمزور ہوا تو پھر مشکل میں پھنسا، اس کو مشکل کو کیسے دور کرے گا؟ مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسرا مشکل کشا کی بنیادی صفت، وہ ساری زبانیں جانتا ہو۔ حضرت علی کو کتنی ساری زبانیں آتی ہیں؟ کون سی زبان جانتے تھے؟ عربی جانتے تھے نا، اور کوئی ایک آدھ زبان جانتے ہو گے۔ کیوں؟ اگر پکارنے والا ہندی اور سندھی میں پکارے، مشکل کشا کو وہ زبان نہ آتی ہو، وہ مشکل کیسے دور کرے گا؟ وہ ایک ہی ذات ہے جو ساری زبانیں بنانے والی بھی ہے، جاننے اور سننے والی بھی ہے۔ تیسری بنیادی صفت جو ہے، اس کو نیند نہ آتی ہو۔ اس کو نیند، حضرت علی سوتے تھے کہ نہیں؟ سوتے تھے نا، حضرت علی سوتے تھے۔ یہ کون سی ذات ہے؟ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اس کو نیند آنا تو دور کی بات، اونگ تک بھی نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، علماء کہتے ہیں بنی اسرائیل کی روایت جو ہے وہ عبرت کے لیے بیان کی جا سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے کبھی نیند نہیں آتا ہے، فرمایا موسیٰ 2 بوتلیں پکڑ لو۔ ایسے بوتلیں پکڑی، نیند کا جھٹکا آیا، اونگ آئی، بوتلیں آپس میں ٹکرائی، ٹوٹ گئی۔ اللہ رب العزت میں موسیٰ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، وہ ایک ہی ذات ہے۔ کیوں؟ اگر مشکل کشا خود سو گیا، جو مشکل میں پھنسا ہے وہ بیچارہ پکارتا رہے گا، یہ تو سویا ہوا ہے، ایسا مشکل کشا نہیں ہوتا۔
حضرت علی المرتضیٰ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، من کنت مولا فعلی مولا۔ دشمنان صحابہ نے اس کا مطلب غلط لیا ہے۔ مولا کا معنی کئی ایک معنی ہے، جہاں مولا کا معنی مخلص دوست ہے، اور یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے بارے میں فرمایا تھا، انت اخونا و مولانا، زید ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا مولا بھی ہے، مگر اس کا تذکرہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ پیارے نبی نے فرمایا علی منی و انا منہ، الحسین منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور یہی الفاظ جلیبیب منی و انا منہ، جلیبیب مجھ سے ہے، میں اس کا کوئی بھی تذکرہ نہیں کرتا۔ اگر اس بنیاد پر حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا ہیں کہ انہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا ہے، تو حضرت عمر فاروق نے کتنی فتوحات کی ہیں، وہ مشکل کشا نہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے، دیگر خلفاء نے، صحابہ نے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کتنی فتوحات کی ہیں، پھر تو وہ بھی مشکل کشا ہے۔ یہ شرک، اس کو ترک کرنا ہوگا۔ ہوتا نہیں ہے کیا جو خدا سے جسے تم مانگتے ہو شیر خدا سے، ہوتا نہیں ہے کیا جو خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے، سمجھانا ہے تم کو ڈیوٹی ہماری، مانو یا نہ مانو مرضی تمہاری۔ ہم تو یہ دن رات دعوت دیتے ہیں کہ نبی، ولی، پیر، پیغمبر ہے فقط رہنمائی کے لیے۔ نماز میں پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہو پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ اگر عقیدہ دوسرا ہوا، یقین جانیے یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ صدقہ خیرات، یہ جہاد و قتال، مالی عبادات، قولی عبادات، بدنی عبادت، اللہ منہ پر دے مارے گا، کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا کہ آپ شرک کیا ہے۔ شرک کہتے کسی نے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی کو حصے دار ٹھہرا دینا۔ کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا، فلاں بھی حاجت روا، اللہ بھی داتا، فلاں بھی داتا۔ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک طالب علم نے قرآن پڑھا، جگہ جگہ پڑھا کہ اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، کہتا ہے یہ شرک ہے کیا؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ کسی نے بتایا فلاں علاقے میں چلے جائیں، وہاں ایک مولانا صاحب ہے، وہ آپ کو شرک کے بارے میں وضاحت فرما دیں گے۔ وہ رات کو گیا طالب علم، عشاء کے بعد مولوی صاحب اتفاق میں دروازے کے پاس تھے، مسجد کے گیٹ بند کرنے لگے تھے۔ ہاں جی، میں نے مولانا صاحب سے جی بتاؤ جی میں آئی ہوں، میں نے پوچھا شرک کیا ہے؟ تو بیٹا آپ نا رات آرام کریں ہمارے پاس، صبح میں درس دیتا ہوں روٹین میں، صبح میرا موضوع یہی ہوگا شرک کیا۔ اچھا مولوی صاحب کہاں چلے گئے؟ نال ہی کھڑکی کا آدھا دروازہ، سانجی دیوار، دیوار ساری ادھر جا رہی، ادھر دی بات ادھر دی آواز ادھر۔ مولوی صاحب اپنی بیگم میں جا کے کہتے جلدی جلدی بستر تیار کر، مہمان آیا مسجد اور بستر دینا ہے، تو صبح ناشتہ سونا تے ستھرا تیار کر۔ بی بی نو ڈر پہ آ گیا کہ کوئی رولا ہے گا، کون آئے گا؟ کہتا تینوں کی؟ مولوی صاحب کہا تینوں میں گیا بس ناشتہ تیار کرنا ہے، سونا تیار کرنا ہے، ستھرا تیار کرنا ہے، تے بر وقت تیار کرنا ہے۔ آیا کون ہے؟ تنگ آ کے مولوی صاحب کہتے وہ آئے میرا دوجا بیاہ کرنے واسطے۔ بی بی نو چڑھ گسا گیا، کہتی مولوی تو ہی سو جا میں پرونیاں آن والے تو بھی سسری وانگو سو جائے اٹھے ہی نہ۔ صبح ہوا، مولوی صاحب نے سلام پھیرا، درس دینے لگے، طالب علم نے جوتا پکڑا جانے لگا۔ بیٹا مسئلہ تو سمجھاؤ، آپ اتنی دور سے سفر طے کر کے آئے ہیں۔ حضرت جی میں نے رات کا سن لیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی بیوی ادنا طاقت کی مالکہ اپنی سوکر پسند نہیں کرتی، طاقت والا بادشاہ اور رب اپنا شریک کیسے پسند کرے گا؟ اللہ کیسے پسند کرے گا کہ مشکل کشا مجھے بھی کہتے ہو، علی کو بھی کہتے ہو، حاجت روا مجھے بھی کہتے ہو، فلاں کو بھی کہتے ہو، داتا مجھے بھی کہتے ہو، علی حجویری کو بھی کہتے ہو۔ یہی فتاوی رضویہ میں مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے، انہوں نے کہا صرف اس سے مراد پتھر اور یہ مورتیاں وغیرہ نہیں ہیں، وہ رکاوٹ بننے والے انسان ہوں تو انسان ہیں، جمادات ہوں تو جمادات ہیں، نباتات ہوں تو نباتات ہیں، جو بھی اس راستے میں آتے ہیں وہ بت ہیں جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہی بات پیر نصیر الدین نصیر گلڑے والے نے یہی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا انسان ہوں یا اسلام ہوں،
اللہ کے غیر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جہاں جہاں بھی قرآن میں اللہ نے کہا من دون اللہ، اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو، اس سے مراد صرف پتھر نہیں ہے، حجر نہیں ہے، شجر نہیں ہے، بت اور مورتیاں نہیں ہیں، اس سے مراد انسان بھی ہیں، اس سے مراد اصنام بھی ہیں. آپ کتاب پڑھ لیجئے، اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت لکھی کس نے ہے؟ کسی اہل حدیث عالم نے نہیں لکھی. مولانا پیر نصیر الدین نصیر گولڑا شریف والے فتاوی احمد رضا خان صاحب کا لکھا فتاوی رضویہ، اس کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ بتوں والی آیتیں ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اور جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے انسان ہیں. پتھروں کا ذکر نہیں، عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے. پھر ہم کیوں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے آگے جھک رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہیں؟ یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید اور پیارے نبی کی سنت، اس عقیدے پر، اس منہج پر کوئی کمپرومائز نہیں. برادری ناراض ہوتی ہے ہو جائے، مسجد کا کوئی نمازی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، محلے کا کوئی چودھری ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اللہ نے عقیدہ توحید والی، سنت والی غیرت سے نوازا ہے. جینا مرنا موحد بندے کا ہے، سنت کے شیدائی کا ہے. مشرک اور بدعتی کی کوئی زندگی نہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے. انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے. اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، لیکن اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ اس عقیدے پر اہل حدیث ہو. آج ہم اہل حدیث بھی وہ اہل حدیث نہیں رہے، اور فلاں جگہ تو جا کے تمیز بنا لیا، مینوں ڈر لگتا ہے، میں اپنے بچے کو پاتا ہے، میں فلاں ایک ایتھے لٹکایا، ایک ایتھے لٹکایا، اور فلاں جگہ دے دیکھو جی چوری ہوئی ہے فلاں جگہ دے. تو ان پر اس کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. اہل حدیث اہل سنت نام کے نہ بنے، اسلام کی لاج اور غیرت رکھیں، اسلام کا حیا کریں، اسلام کا کوئی کمپرومائز نہیں. ہمارے اندر جو کمزوریاں آ چکی ہیں، ہمارے عقیدے کے اندر جو دراڑیں پڑ رہی ہیں، ان کو دور کیا جائے. اور قرآن نے کہا ہے کہ مشرک کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کے علاوہ غیروں کا ذکر کیا جاتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کے علاوہ جب غیروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں. اور جب غیروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. جب کیا جاتا ہے شباز کرے پرواز دے جانے ہاتھ دلا دے، جبکہ قرآن کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے راز کون جانتا ہے؟ اللہ. بری امام بری میری قسمت کھوٹی کرو کھری، یہ شرکی عقیدہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال، یہ شرکی عقیدہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. وما علیہ الا البلاغ.